السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، اب کلاس شروع ہونے سے پہلے میں ریکارڈنگ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں بات کروں گی، تو پہلے میں وہ بات کروں گی کہ یہ اسپیکرز جہاں تک اس کو آف کرنے کی بات ہے، ابھی بھی دو تین لوگوں کے آن ہیں۔ آپ اپنے اسپیکرز کو آف کریں اور سیکھ لیں، بچوں سے پوچھ لیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی تفسیر الحمدللہ صرف آپ نہیں سن رہے ہوتے، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، ویب سائٹ پہ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جس کا جہاں دل چاہتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ فارورڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بیچ میں اگر انٹرپشن ہو جائے یا کسی قسم کی غلط آواز آ جائے، اب ضرور سنیں، بچے والے بھی سنیں، ہر کسی کو سننا چاہیے، لیکن مائک کا خیال رکھیں۔ اگر اس میں سے کوئی عجیب دنیاوی باتوں کی آواز آ جائے یا اور کسی کی کوئی مرد کی آواز آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو وہ ساری جو تفسیر ہوتی ہے آپ کا، اس کا نہ صرف میرا ٹیمپو ٹوٹتا ہے، آپ کا ٹیمپو ٹوٹتا ہے، اور ایک عجیب بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے سننے والے کے لیے جو دور دور تک سننا ہے، کیونکہ مجھے یہ سننے والے جو لوگ ہیں ریکارڈنگس ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کمپلین کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایڈوائز ملا تھا کہ میں میوٹ آل کر دوں، تو میوٹ آل کے آپشن میں نہیں لے سکتی، اس لیے کہ پھر اگر عائشہ میوٹ کریں گے تو میں میوٹ ہو جاؤں گی، اگر میں میوٹ کروں گی تو عائشہ بھی میوٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں بھی مسئلے ہیں، لیکن آپ لوگ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل میں حکم دیا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کی طرف جب تم متوجہ ہوتے ہو تو پوری ہر دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس وقت دنیا داری بیچ میں نہیں آنی چاہیے جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے، کون سا انسان 24 گھنٹے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب آپ اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ کا کلام سنا رہے ہوتے تھے، حدیث سنا رہے ہوتے تھے، تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی ذرا سا بھی جنبش اگر کریں گے، ذرا سا ہل بھی لیں گے، بولنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ادب و احترام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے اتنا احترام کرنا ہی ہے اور تبتل اختیار کرنا ہے، کہ جس وقت آپ قرآن سن رہے ہو، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن نے ابھی سورہ الاعراف کے آخر میں ہی آپ کے حکم آ جائے گا کہ جب قرآن جو پڑھا جا رہا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دو احکامات دیے گئے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے اپنی ہائیسٹ ڈگری پہ جا کے سنو، اس کو ہائیسٹ ڈگری پہ، اور ہائیسٹ ڈگری پہ سننا کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ تبتل اختیار کریں، ہر چیز سے کٹ آف ہو کے، کوئی سوچ کوئی کام دنیاوی آپ کے اور قرآن کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو کہتے ہیں آن سے تو خاموش ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرا فرض ہے ایز اے ٹیچر آپ کو سمجھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے ٹیچر کا سلیبس ہمیں دیا ہے اس میں تزکیہ بھی شامل ہے۔ تو چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقی، انک علی کل شیء قدیر، رب ارحمہما کما ربیانی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ چلیں جی، آج کی آپ کی تفسیر ہے سورہ الاعراف، آیت نمبر 144 سے ہے، الاعراف 144۔ قالا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی بے شک میں نے، استفیتک، میں نے چن لیا ہے تجھ کو، علی الناسی لوگوں کے اوپر، بھی رسالاتی
اپنے پیغامات کے ساتھ، وہ بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اب پیچھے کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، 40 دن کی عبادت ریاضت کے بعد ان کو تورات ملی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ براہ راست کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمائش کر دی کہ مجھے دکھا دیں، اپنی ایک نظر دکھا دیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر تجلی برداشت کر لی تو آپ بھی کر لیں گے۔ تو تجلی تو برداشت نہیں کر سکا قرآن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ کیا تھے؟ بے ہوش ہو کے، اور انہوں نے اٹھتے ہی کیا کیا؟ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ انہوں نے فوراً اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگی کہ میں مطلب اپنی خطا کی، گناہ تو نہیں کر سکتے، کہ میں نے غلط فرمائش کی تھی، اور اب سب سے پہلا فرما بردار میں ہی ہوں، ایمان لانے والا۔ تو اب آگے بات ہو رہی ہے اس کی کہ ہوش میں آنے کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام جہان والوں کے اوپر۔ کس لیے چن لیا ہے؟ ہاں، بے رسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے۔ اب استفیتو کا جو ورڈ ہے نا، وہ استفا سے ہے، تو آج فے واؤز کا روٹ ہوتا ہے، اور استفا کے مطلب ہوتے ہیں کسی کو اس کی پاکیزگی کی بنیاد پر چن لینا، پاکیزگی کی بنیاد پر۔ کیونکہ قرآن میں یہ چننے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھے، جو لوگ کل نہیں تھے وہ نوٹ کر لیں۔ استفا تو سامنے آ رہا ہے، پاکیزگی کی بنیاد پر چننا، اور ایک لفظ آتا ہے اجتبا، جس سے مشتبہ بھی ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چن کر مقرب کر لینا، اپنے قریب کر لینا۔ پھر اسی طرح ایک لفظ آتا ہے اختارا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، وختارا موسیٰ۔ تو اختارا کے مطلب ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے ایک کو، جو اچھی چیز ہو اس کو چن لینا، ہاں، ایک ہی جنس کی چیزوں میں سے ایک اچھی چیز کو چن لینا۔ جیسے آپ سمجھ لیں کوئی پھل کی، فروٹ کی پیٹی ہے، اس میں سے آپ چن کے ایک اچھا دانہ نکالے، وہ اختارا ہوتا ہے۔ پھر ایک ورڈ ہوتا ہے استخلصا، خلوص سے خلصا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو چننا۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے قرآن کے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ میں نے تم کو چن لیا۔ اچھا، پہلی بات یہاں پر ایک اور بھی نوٹیبل ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، اور بہت بڑی ایک فضیلت سے نواز رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ فوراً تبتو الیک کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، اور مزید نیکیوں کی توفیق بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ، یا موسیٰ، سوری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ انی استفیتک، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو، علی الناس۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، اگر دیدار کی نعمت نہیں ملی تمہیں تو کیا ہو گیا، تمہیں اور بہت ساری نعمتیں اور فضیلتیں میں نے دی ہیں، تم کو میں نے چن لیا ہے، رسول بنا دیا ہے، رسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے چن لیا ہے، وہ بھی کلامی، اور براہ راست ہم کلامی ہو، تو ہم کلامی کا شرف تمہیں بخشا ہے۔ تو اب تم کیا کرو؟ وخذ، تو پکڑ لو، لے لو، ما آتیتک، جو تمہیں دے رہا ہوں میں، جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا جو میں نے دیا ہے تم کو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ کیا دے رہے تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ بس اس کو تم پکڑ لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ؟ کتاب دے رہے تھے، احکامات شریعت دے رہے تھے، اس کو لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب شکر گزاری کیا ہوتی کتاب کی؟ یعنی اس پر خود بھی عمل کرو اور آگے بھی پہنچاؤ، لوگوں سے بھی عمل کرواؤ، یعنی عملی شکر کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس نعمت کے اوپر شکر گزاری کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں، یہ ہمارے سوچنے کا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کتاب کی نعمت پر شکر کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو اور مجھ کو کون سی نعمت مل رہی ہے؟ کون سی نعمت آپ کو مل رہی ہے؟ آپ سوچیں، کتاب کی نعمت مل رہی ہے، آپ کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب کوئی بہت آسانی سے نہیں مل گئی تھی، 40 دن دن رات انہوں نے عبادت اور ریاضت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشقت کے بعد کتاب ملی تھی، 23 سال انہوں نے ہر طرح کی اذیت اٹھائی تھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، ذہنی بھی۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا کہ کتاب کی نعمت کو حاصل کرنے میں مشکلات ضرور ملیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو آسانی سے مل جائے۔
کہ ہم سمجھے کہ نہیں ہم کچھ بھی قربانی نہ دیں اور ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں آئے گی اور بہت آسانی سے ہمیں کتاب سیکھ لیں گے. ایسا نہیں. قربانیاں بھی دینا پڑیں گی، وقت کی دینا پڑے گی، اور بہت چیزوں کی، اپنی سوشل لائف کی بھی دینا پڑتی ہیں. اور کبھی آپ کو بیماری کو بھی اپنی برداشت کرنا پڑتا ہے. قربانی ہی ہوتی ہے وہ، اور آپ کو کتاب سے جڑنا پڑتا ہے. تو کتاب ایسے ملے گی نہیں جب تک آپ یہ سب کچھ چیزیں نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان ساری قربانیوں کو دینے کے بجائے سب سے پہلے کتاب کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کتاب کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو سبق کیا ہے کہ جو بھی کتاب حاصل کرنے کی راہ میں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی راہ میں آپ کو مشکلات مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے. پریشان ہو کر اتنی بڑی نعمت کو جس پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے وَکُن مِنَ الشَّاکِرِین، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. بلکہ سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب سے جڑے گا تو کیا ہوگا، سب سے پہلے تو شیطان اور اس کا جو گروہ ہے نا وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور روکنے کی پوری طرح کوشش کرے گا. کچھ بھی یہ ہے وہ ہے، کیسے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کتاب سے جڑ گیا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. پھر کیا بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی بڑا آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں، ٹھوکتے بجاتے. دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا پکا ہے، پکا برتن ہے کہ کچا برتن ہے، میرے قابل ہے بیٹھ کے میں اس کو اپنا لوں، میرے ساتھ رہے گا، میرے کام کرے گا، یا کچا ہے. تو ٹھوکا بجایا تو ضرور جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. عائشہ اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز، میں اس وقت میسیجز نہیں دیکھ سکتی. سوری میم، وہ تھوڑا تھوڑا سا نا شاید وائر کا نوائز آ رہا ہے، ہلکا ہلکا سا، تھوڑی تھوڑی دیر میں بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی. کوئی بات نہیں، اب آپ مجھے چیک کر لیں. ویسے فلو میں کسی کسی وقت آ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یا تو وہ کہیں ٹکرا رہا ہے وائر ہلکا سا، اس لیے میں نے کہا بتا دوں آپ کو. جی، یہ جو ہلکی سی آواز تھی نا ابھی ہاں جیسے میں نے آئی ہے ہٹ تو دیا، یہی اس کو بات ہے. ہٹا دیا میں نے، اب صحیح اچھا ہو گیا. صحیح صحیح، جزاک اللہ. جی بالکل جزاک اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ سب صحیح رہے گا. اور بہت اہم بات ہم پڑھ رہے ہیں. تو کتاب کی بات ہو رہی تھی، اور اگر کچھ پرابلم ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، پرابلم تو بتانی ہی ہے آپ کو. تو کتاب کی بات کر رہی تھی کہ کتاب کی نعمت پر شکر گزاری کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَکُن مِنَ الشَّاکِرِین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کتاب کو حاصل کر رہے ہیں تو مشکلات ضرور آئیں گی، آپ کو قربانی بھی دینی ہے. اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھیں گے اور سمجھ لیں کہ تپایا جاتا ہے. جیسے سونے سے زیور بنانے سے پہلے جب آپ سونے کو اس سے یا چاندی کا زیور بناتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، تپاتے ہیں آگ کے اوپر تاکہ اس میں سے کھوٹ نکل جائے اور وہ مولڈ ہونے کے قابل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر یہ دیکھتے ہیں نا، ٹھوک بجا کر خالص کرتے ہیں، کھوٹ نکالتے ہیں اور مولڈ کرنے کی جو استعداد ہوتی ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اب میرے احکامات کے مطابق یہ کتنا مولڈ ہو سکتا ہے. تو اس لیے مشکلات ضرور آئیں گی، چیکنگ بھی ضرور ہوگی، اور جو ان ساری مشکلات کو اوور کم کرتا جائے اور استقامت سے کتاب کی راہ پر جمع رہے تو اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. بہرحال یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتاب کی نعمت جس کو مل جائے اس کو، اس کے اوپر شکر گزاری ڈیو ہے لازمی طور پر، کیونکہ یہ چنے ہوئے لوگوں کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ ساری باتیں آپ کی آیت میں ہیں کہ انی اصطفیتک، میں نے تجھ کو چن لیا ہے. تو کتاب جس کو دی جاتی ہے، مل رہی ہوتی ہے، وہ چنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور شکر گزاری پھر اس کو لازمی طور پر کتاب کی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو چن لیا ہے اپنی کتاب، اپنے کلام کے لیے، اپنے پیغامات کے لیے، اور تم سے ڈائریکٹ کلام کیا تو تم اس کی شکر گزاری کرو. وَكَتَبْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لکھ دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، فی الالواحی تختیوں میں. موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی تھیں، الواح کے لوح کی جمع ہے، ان تختیوں کے اوپر، لوح کہتے ہیں تختی کو، یا سلیٹ کو، لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو. تو کتبنا لکھ دیا ہم نے اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دیا، فی الالواحی تختیوں کے اوپر، من کل شیء، ہر چیز کی، موعظۃ نصیحت و تفصیل اور تفصیل، ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل لکھ دی گئی تختیوں کے اوپر. تو تورات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو انیشلی ملی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، پتھر کی کوئی سلیٹیں وغیرہ تھیں. اور بعض مفسرین کے مطابق بنیادی طور پر پہلے تختیاں لکھی ہوئی ملی تھی، لیکن بعد میں پوری تورات جو ہے وہ بذریعے وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوئی. اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ ظاہر ہے
جو پہلے تختیاں ان کو ملی تھی نا، اس کے اوپر 10 بنیادی احکامات تھے، ٹھیک ہے، جو دین کے بنیادی احکامات ہیں. اور وہ کون سے تھے؟ جو سورہ الانعام میں آپ نے آیت نمبر 151 سے 152 میں پڑھے ہیں. سورہ الانعام 10 احکامات تھے، وہ آپ نے ٹیسٹ میں لکھے بھی تھے. 9 احکامات ہیں جو سورہ الانعام میں ہے، 151 سے 152. اور اس میں جو تورات ملی تھی اس میں 10واں حکم کیا تھا؟ سبت کی تعظیم کے بارے میں تھا. وہ جو ان کا ہفتے کا دن تھا اس کی تعظیم کے بارے میں تھا. تو ان کو اسی لیے اس کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے نا، 10 کمانڈمنٹس جو تختیاں ملی تھی ان کو تورات کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے اوپر ساری چیزیں لکھ دی تھی، ساری چیزوں کے بارے میں جو نصیحت تھی. موعظہ، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ واس سے ہے دل میں اترنے والی نصیحت. ایسی نصیحت تھی اس کے اندر جو انسان کے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے، اور عمل میں آ جائے، اطاعت کا شوق پیدا کر دے. ایسی نصیحت تھی اس کے اندر. اور تفصیل تھی، تفصیلہ، ہر چیز کی تفصیل تھی. تو کس کی تفصیل تھی؟ دنیا کی چیزوں کی تفصیل نہیں تھی، دین کے متعلق ضروری چیزوں کی تفصیل تھی. مثلا حلال حرام کے بارے میں احکامات شریعت تھے، اور اوامر و نواہی تھے. اوامر و نواہی کسے کہتے ہیں؟ امر کی جمع ہے اوامر، یعنی کیا کرنا ہے، ڈو اور ڈونٹس تھے اس کے اندر سارے، اور کیا نہیں کرنا وہ سب کچھ لکھا تھا. ترغیب اور ترہیب تھی. وہ کیا ہوتی ہے؟ ترغیب یعنی کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا، اور ترہیب کیا ہے؟ ڈرانے سے رہا بس. تو جو کچھ بھی بنی اسرائیل کو عبادت اور معاشرت کے وغیرہ کے لیے چاہیے تھا، اس کی سب تفصیلات جو ہے ان کو دی گئی تھی. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخذها، بس پکڑ لو اس کو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی سے. وامر، اور اب حکم دو، قوم کا، اپنی قوم کو بھی، یا خذو، کہ وہ بھی پکڑے، بھی احسنھا، اس کے احسن حصوں کو، اس کے کتاب کے احسن حصوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ کتاب آپ کو مل رہی ہے، آپ کیا کریں؟ اس کو قوت کے ساتھ پکڑیں. تو قوت کے ساتھ کیسے پکڑیں؟ یعنی زور سے پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، قوت کے ساتھ کتاب کی پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو کتاب کو قوت سے پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو قوت سے پکڑنا ظاہری بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پر قوت سے پکڑنا کیا ہوتا ہے کہ کتاب کو ضائع نہ کیا جائے، کہ بس اس کو طے کر کے اور بند کر کے اتنا اوپر رکھ دیں کہ آپ اٹھا ہی نہ سکیں. ظاہری طور پر اس کو ڈھیلا ڈالا پکڑے، وہ اوپر رکھی ہے، کیسے اٹھائیں، کھولیں گے اور یہ کریں اور وہ کریں تو پھر کھولی جائے گی. اور ضائع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے جو وہ تھے نا یہود، انہوں نے ظاہری طور پر کتاب کے اوراق پھاڑ دیے تھے، تحریف کر دی تھی. کتاب کو پس پش ڈالنا ظاہری طور پر بھی. اور مانوی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کتاب کو قوت سے پکڑنا یعنی پورے جوش و ولولے سے، دل کی خوشی سے، عزم کے ساتھ اس کو پکڑا جائے، اس سے غفلت نہ برتی جائے، پوری محنت اور لگن سے، شوق سے آپ اس کے احکامات سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور کبھی بھی کتاب کو نہ چھوڑیں. یہ ہے قوت سے پکڑنا. ٹھیک ہے، قوت سوری قوت سے پکڑنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مانوی طور پر کیا ہے؟ پورے جوش و جذبے سے، دل کی خوشی سے، عزم کے ساتھ یہ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ پکڑ کے رکھیں گے. ہاں، کیونکہ قوت سے پکڑنا تو وہی ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کو پکڑ کے رکھیں. قوت سے پکڑنا وہ نہیں ہوتا کتاب کو کہ کبھی مشکل مصیبت آئی تو کتاب کو پکڑ لیا، اور جب آپ فراقی ہوئی اور کوئی مشکل مصیبت نہیں ہے تو آپ نے اس کو پھر پیچھے چھوڑ دیا، بند کر کے اوپر ہی رکھے. تو یہ پکڑنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر قوت سے پکڑنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو کتاب کے احکامات ہیں اس کے ہر حکم کو کے اوپر عمل کریں پورے جوش و ولولے کے ساتھ. یہ نہیں کہ کچھ پہ عمل کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم خود بھی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. وامر قوم کا یا خضو، کہ وہ سب بھی پکڑے، بھی آسانہا، اس کتاب کے احسن حصے کو. ٹھیک، آسان ہا میں جو ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف ہے، آسان حصے کو کتاب کے پکڑے. تو اب کتاب کا آسان حصہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب تو پوری کی پوری آسان نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی 2-3 مطلب ہیں. اب اس کو غور سے آپ سمجھیں گے تو پھر سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. بات وہی ہے کہ وہ سمیا لہو کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کتاب کے آسان حصے کو پکڑنے کا کیا مطلب. سب سے پہلا مطلب تو یہ کہ کتاب میں 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں جو آپ نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا تھا. ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں.
اور محکمات کس آیات کو کہتے ہیں؟ جو محکم ہیں، مضبوط ہیں، یعنی جن میں واضح طور پر احکامات شریعت ہیں، کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسری کون سی ہیں؟ متشابہات ہیں، جیسے جو جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اس کی آیات، اللہ کا عرش وغیرہ اور جنت دوزخ کے حالات وغیرہ، تو وہ کیا ہے؟ متشابہات۔ تو کتاب کا آسن پورشن لینے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ون، کہ محکمات کو لو، ان کے اوپر عمل کرو، ان کو اچھی طرح سے سمجھو، اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ ایک مطلب یہ ہے آسن طریقہ لینے، آسن حصہ لینے کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کتاب میں بعض دفعہ احکامات جو دیے جاتے ہیں اس میں آپ کو دو صورتیں دی جاتی ہیں، یعنی دو آپشنز دی جاتی ہیں، آپ سمجھ، دو آپشنز ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ظلم کے بارے میں ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ چھٹے پارے کا اسٹارٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو، اللہ من ظلم، تو جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا آپشن کیا دیا گیا کہ اگر معاف کر دو تو آسان طریقہ ہے، وَإِن تَصَدَّقُوا تو بہت آسان طریقہ ہے۔ تو احسان حصے کو لینا کیا ہو گیا پھر کتاب کا؟ کہ اللہ کی خاطر معاف کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے کہ کتاب کے احسن جو احکامات کا آسان پورشن ہے اس پر عمل کرو۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے، یعنی رخصتیں دی جاتی ہیں نا کہ نہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عزیمت کی راہ ہوتی ہے، عزم سے، یعنی ایک عزم کے ساتھ جو اوریجنل حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا، رخصتوں کو بیچ میں سے نہیں لانا۔ یعنی رخصتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے نماز کے لیے اب کیا ہے؟ اول پر وقت پہ پڑھنا کیا ہے؟ عزیمت کی راہ ہے، اور کیا ہے؟ پڑھ آپ سکتے ہیں ٹائم کے اندر اندر، کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو عزیمت کی راہ ہوتی ہے نا، جو احکامات کا کے اوپر بیسٹ طریقہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، ہاں، وہ کتاب کا آسن لینا کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ رخصتوں پر عمل کریں کہ نہیں اچھا ایسے بھی ہو جائے گا اور ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ آپ کا پھر آسن طریقے سے عمل نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے اس کی ایک اور مثال آپ کو میں سمجھاتی ہوں، سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، آیت نمبر 280 ہے اس کی، کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ قرض دار کے بارے میں آیا تھا کہ اگر وہ غریب ہے تو تم اس کو مہلت دے دو جب تک کہ اس کو آسانی ہو جائے، لیکن اگر تم معاف ہی کر دو، ان تصدقوا، صدقہ ہی کر دو، تو تمہارے لیے بہت بہتر۔ تو اب آسان طریقہ اس میں سے کون سا ہوا؟ سمجھ آ گیا آپ؟ کہ کر تو آپ یہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں اس سے کہیں کہ مجھے ٹائم پہ قرضہ واپس کرو، قرضہ لے سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ڈگری کیا ہوئی کہ اس کو مہلت دے دیں، اور سب سے آسان طریقہ کیا ہوا؟ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ معاف ہی کر دو اس کو، قرضہ معاف کر دو، ٹھیک۔ تو یہ ہے کتاب کا آسان طریقہ لینا کہ احکامات کے احسن پورشن پر انسان عمل کرے۔ اور کتاب کے اور ایک اور بھی ہے اس کے اندر بات کہ کتاب کے احکامات کو سن کر پہلی دفعہ عمل کرنا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ بھی کتاب کو آسان طریقے سے لینے کا معنی میں آتا ہے، انا اول المسلمین۔ تو انتظار کر کر کے، لیٹ کر کر کے عمل کرنا پھر وہ آسان طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کتاب کو اگر آپ اس طریقے سے لیں، اس کے احکامات کو، یہ سب آسان طریقے میں آتی ہیں، اور کتاب کے اوپر آسان طریقے سے عمل کرنا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی آتی ہے کتاب کے آسان طریقوں کو لینے میں کہ جو بھی معنی کتاب کے کیے گئے ہیں نا آیات کے، تو اس کو اسی طریقے سے لیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتائے ہیں، اس کی غلط تعویلات نہیں تلاش کی جائیں، ٹیڑھا پن نہ نکالا جائے، تو یہ بھی آسان طریقے سے لینے میں آتا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا کتاب کو آسان طریقے سے لینا؟ خوبصورت طریقے سے پڑھنا، سیکھنا، اخذ کرنا، یعنی جو مطلب ہے اس کا وہی لینا، اپنے اندر جذب کرنا، عمل میں لانا، اور پھر سارے اعمال کو ایکسیلنس کے لیول پر جا کر کرنا، احسان کے لیول پر جا کر کرنا، یہ ہے آسان کتاب کے آسان پر عمل کرنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بات وہی ہوتی ہے کہ اگر انسان احسان کا طریقہ کتاب کے بارے میں نہ اپنائے تو پھر سستی کرتے کرتے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر صرف نارمل طریقے کے علاوہ پھر اور بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑ کر
اپنے ہر دن کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے کتاب پر عمل کرنے کا آسان طریقہ، اس کے احسن کو لینے. حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے. یعنی ہر صورت میں آج جو ہے وہ گزرے کل سے بہتر ہونا چاہیے. تو ہر روز قرآن کے ساتھ گزرتے دن سے اپنے دن کو بہتر بنانا چاہیے. اور آسان طریقے کی مثال میں آپ کو ایک اور بہت اچھی بتاتی ہوں کہ ایک عام طریقہ ہوتا ہے جو 2 آپشن ہوتی ہے نا، اور ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. نماز سے لے لیں، بہت آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. نماز کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں، صرف فرائض پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نماز ہو جاتی ہے. بہت ویسے بھی ہوتی ہے کہ نہیں جی فرائض پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، بہت ہوا تو سنت موقدہ پڑھ لی، اب باقی جو ہے غیر موقدہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھتے. اب کیا ہوگا ان کے ساتھ کہ جب کسی وقت نماز کا ٹائم اور بھی کم ہوا، کمپریسڈ ہوا، تو وہ پھر سنتیں بھی چھوڑ دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. اب دوسرا شخص کون ہے کہ وہ پوری نماز پڑھتا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، بنا سنوار کے پڑھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل سب پڑھتا ہے، پوری آداب و شرائط کو فالو کرتا ہے، سنت کے طریقے کو فالو کرتا ہے، اور اول وقت میں پڑھتا ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی آسانی ہاں ہو گیا. کتاب کے حکم پر، حکیم الصلاح کے اوپر آسان طریقے سے عمل کرنے کی یہ مثال ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ خود بھی مضبوطی سے پکڑو کتاب کو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کے آسان طریقے سے اس پہ عمل کریں. پھر فرمایا کہ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر. تو اس کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر. ایک معنی تو یہ ہے، ایک رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسقین سے مراد فرعون اور آل فرعون ہے جو غرق ہو گئے. تو ظاہر دم مرنا ان کے ساتھ والا معاملہ ہو گیا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح ان کی تباہ بربادی ہو گئی. تو اب ان کے تباہ برباد گھر جو ہے وہ تمہیں عبرت کے لیے دکھاؤں گا. فَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. دوسری رائے یہ کہ قوم عمالقہ کی طرف اشارہ ہے جن سے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا کہ جا کے ان سے جہاد کریں اور فلسطین کو فتح کریں. تو اس معنی کی روح سے بنی اسرائیل کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا دار الفاسقین، یعنی تم قوم عمالقہ کے اوپر فتح حاصل کر لو گے اور پھر ان کے جو گھر ہیں وہ تم کو دکھاؤں گا. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ملک شام کی طرف جاتے وقت تم کو کئی تباہ شدہ بستیاں نظر آئیں گی. مثلا قوم لوط کے پاس سے تم گزرو گے تو ان کے آثار دیکھ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نافرمانوں کو، فاسقوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو دار الفاسقین. چوتھا معنی آخرت کے گھر کے مراد، آخرت کا گھر مراد لیا گیا ہے کہ وہاں جا کر سب کو پتہ چل جائے گا، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر باہر نکلنے والے فاسقوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہ 4 معنی اس طرح سے کیے گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق تکبر جو کرتے ہیں زمین کے اوپر، ان کو میں پھیر دوں گا، ان کا رخ پھیر دوں گا، ان کو نظر نہیں آئیں گی میری آیات، نشانیاں. اور آیات آپ کو پتہ ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک شرعی آیات ہوتی ہیں جو قرآن کی آیات ہیں، اور ایک کونی ہوتی ہیں جو کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے کہ میں ان قریب پھیر دوں گا ان آیاتی، اپنی آیات سے، ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناحق تکبر کرتے ہیں، ہاں، یعنی تکبر جو ہے زمین پر جو بھی کرتا ہے، کسی بھی چیز میں کرتا ہے، وہ اس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. انسان کے پاس حق ہی نہیں ہے تکبر کرنے کا، لائق ہی نہیں ہے، اس کو جائز ہی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ جو بھی چیز انسان کے پاس ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ خالق کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. عقل ہے، شکل ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے. تو آپ تکبر کس بات پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، سب کچھ اللہ کا دیا ہے. تو اس زمین پر رہتے ہوئے کسی کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا. انسان تکبر کر ہی نہیں سکتا، اس کو لائق نہیں، کیونکہ انسان مخلوق ہے اور ہر چیز خالق کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو
تکبر سخت ناپسند ہے. تکبر جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی کبریائی کی ذات ہے. متکبر اللہ تعالیٰ کا جو ہے صفاتی نام ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے. تو بہرحال دنیا میں کچھ بھی ملنے پر، کسی بھی نعمت پر تکبر جو کرتے ہیں وہ ناحق ہی کرتے ہیں. اس کو مطلب ناحق ہی ہوتا ہے. جو بھی تکبر کسی چیز پر بھی کرے وہ ناحق ہوتا ہے. وہ حق ہے ہی نہیں ہمیں تکبر کرنے کا. تو پھر اس تکبر کرنے کا جو ناحق تکبر کرتے ہیں دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اوپر، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی نعمت ان کو ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کسی بھی قسم کی آیات ان کو اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں، تو وہ ان کو اپنی کاوش اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تکبر ہے نا ذہن میں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ایکنالج نہیں کرتے، کیونکہ ذہن میں تو یہ بات ہے تکبر ہے. بطر الحق ہے اور غمت الناس بھی ہے. اب کیا ہے؟ وہ سمجھتے میں تو خود ہی بہت بڑا انٹیلیجنٹ اور میں بہت اسمارٹ انسان ہوں، تو مجھے تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ مجھے میری اپنی کاوشوں کی وجہ سے ملا ہے. تو وہ اللہ کی آیات کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. یہ آیات کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، احکامات کی ضرورت نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہم تو پہلے ہی بہت سوکے ہیں، تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. تو اس طرح تکبر جس انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ آیات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو نظر نہیں آتی، اثر انداز نہیں ہوتی. چاہے قرآن کی آیات ہوں یا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہوں، چاہے اس کے اپنے جسم میں ہوں بے شمار نشانیاں، لیکن اس کو نظر نہیں آتی. اور نظر کیوں نہیں آتی پھر؟ کیونکہ پہلے وہ خود نہیں دیکھتا، دیکھنا نہیں چاہتا، تکبر ہے، سر اکڑا ہوا ہے، اپنا ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، سأصرف عن آیاتی، پھیر دیں گے من قریب. بطور سزا مہر لگ جاتی ہے اور پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. کوئی بھی پھر اللہ تعالیٰ کی نشانی سامنے آ جائے، لاکھ آپ آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، کچھ بھی بڑے سے بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کائنات میں نظر آ جائے، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اثر ہی نہیں ہوتا کسی کا. قرآن کی آیات کو تو جٹلا دیتے ہیں کیونکہ تکبر ہے ذہن میں. تو یہ تکبر کا اثر ہے جو انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. تکبر کا اثر طبیعت کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ نشانیاں نظر ہی نہیں آتی، کسی بھی قسم کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ مزید دکھانا بند کر دیتے ہیں. اب کیا حال ہو جاتا ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، چاہے لاکھ احکامات سنائے آپ ان کو، مہر کی وجہ سے وہ تو اثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل میں ہی نہیں آتا. اور مزید کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ متکبرین کا ہی ذکر جاری ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، سبیل الغی، اور اس کے برعکس اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو فوراً یتخذوہ سبیلا، اس کو راستہ بنا لیں گے. ٹھیک. سبیل الرشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد کہتے ہیں کسی کام کی درستگی کو، اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا، عقل مندی سے، ہوش مندی سے کرنا، صحیح منصوبہ بندی سے کرنا، اور دین میں استقامت کو جو ہے سبیل الرشد کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اور ہدایت کا راستہ ہے بنیادی طور پر سبیل الرشد، درست راستہ. تو ایسے متکبر لوگ اگر ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آ بھی جائے، سامنے بھی ہو، بتایا جا رہا ہو، بار بار بتایا جا رہا ہو، تو پھر بھی ان کو نہ نظر آتا ہے نہ وہ اپناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دلوں پہ ایک تو مہر لگا دی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پھیر دوں گا، سأصرف. ٹھیک ہے، اور باقی وجوہات اللہ تعالیٰ بھی آگے بھی بتائیں گے. ٹھیک. تو ان کو ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، ہدایت کی راہ کو چنتے نہیں ہیں. جتنا بھی ان کو آپ دکھا دیں، آیات احکامات بتا دیں، کائنات میں نظر آ جائیں، جبکہ اگر ان کے سامنے گمراہی کا راستہ کوئی نظر آ جائے کہ جو گمراہی میں لے کر جا رہا ہو، اس کو فوراً اپنا لیتے ہیں. گمراہی کا راستے کو کیا کرتے ہیں؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو فوراً راستہ بنا لیتے ہیں. تو وجوہات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو متکبرین ہیں وہ سبیل رشد کو تو اپناتے نہیں ہیں، چاہے جتنا بھی سامنے ہو، جتنا ہی بتایا جائے،
لیکن اگر گمراہی کا راستہ سامنے آ جائے تو فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں. یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں، غور سے سمجھیں. متکبرین کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رشد کا راستہ نہیں اپناتے، لاکھ بھی بتایا جائے، نظر بھی آ رہا ہو، لیکن گمراہی کا راستہ فوراً اپنا لیتے ہیں. وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، ذالک یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے کہ بھی انہم، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کیا کیا، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کی، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ آیات سے غافل بھی رہے. یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر متکبرین کو ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا اور گمراہی کا راستہ فوراً نظر بھی آ جاتا ہے اور اپنا بھی لیتا ہے. اب اس میں کیا ریلیشن ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو متکبر ہے اس کو گمراہی جو ہدایت کا راستہ ہے وہ سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، ہاں، اور اس کے اوپر وہ چڑھتا بھی نہیں ہے، جبکہ گمراہی کا راستہ فوراً نظر آ جاتا ہے اور اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا تعلق ہے اس کا تکبر کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تکبر جو ہے نا، تکبر کیا کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہی تو انسان، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. اور تکبر ہے کیا، بطر الحق ہے نا، کہ اللہ کی آیات، حق کے اوپر توجہ نہیں دینا، حق کو جھٹلا دینا. تو حق کیا ہے، اللہ کی احکامات ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حق ہے. تو جو متکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں تکبر ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات نہ دکھائی دیتی ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے آپ کے اندر انسان کو عاجزی پیدا کرنی ہوتی ہے. اطاعت کے لیے عاجزی پیدا کرنی ہوتی ہے، انکساری پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اپنے ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، تب آپ اطاعت کر پاتے ہیں. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی میں، الخضوع و تذلل. خضوع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا ڈر آپ کے دل میں ایسا ہو کہ ساری باڈی پہ نظر آئے. اور تذلل کیا ہوتا ہے، تذلل کا جو ورڈ ہے نا عربی میں، اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، یعنی بالکل جھک جانا، عاجزی، انکساری اختیار کرنا. ٹھیک، تو اطاعت کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب وہاں تو کیا ہے، تکبر ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر پھر جو متکبر ہے وہ بھاری پڑتی ہیں، نفس کے اوپر بھاری پڑتی ہیں نا. اب اللہ کی آیات کو اگر آپ اپنائیں گے، ان سے تکبر نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جھٹلائیں گے نہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو، پھر تو آپ کو عاجزی انکساری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کو معاف بھی کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، درگزر کرنی پڑے گی. تو یہ سب تو نفس کے خلاف ہوتا ہے، نفس کے خلاف ہوتا ہے. تو متکبر انسان یہ سب کچھ کر نہیں پاتا. اس لیے اگر اس کو ہدایت کا راستہ کتنا بھی نظر آئے تو اس کو اختیار ہی نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے وہ کیسا راستہ ہوتا ہے، خواہش نفس کا راستہ ہوتا ہے. جو دل کہہ رہا ہے اس کے اوپر چل پڑو، تو یہ تو بہت آسان ہوتا ہے، جو دل جب چاہ رہا ہے اس کے اوپر چل پڑو. تو دو راستے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سبیل الرشد جو اللہ کا راستہ ہے، آیات کو اپنانے کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وہ قربانی مانگتا ہے. انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے کہ اپنے نفس کو دبائے، انکساری عاجزی اختیار کرے، جو دل چاہ رہا ہے وہ نہ کرے، خواہش نفس کو دبائے. یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں جو کافی مشکل ہے انسان کے اوپر. تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر گزرو. پھر اس کو ایک اور طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشنل فورس ہوتی ہے نا، محرک جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو محرک میں نے کہا پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. موٹیویشنل فورس ہوتی ہے، یعنی کوئی موٹیویشنل فورس کے وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے. ہوتی ہے نا کوئی چیز، آپ کے دل میں کوئی موٹیویشنل فورس ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گی تو مجھے یہ ملے گا، اس کی وجہ سے آپ کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہدایت کا راستہ ہے وہ انسان کو کیسے ملتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت ایک موٹیویشنل فورس کے طور پر ہوتی ہے، اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ موجود ہوتا ہے ایک موٹیویشنل فورس کے طور پر، جھکا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہدایت کا راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اور جبکہ اگر گمراہی کے راستے پہ کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے موٹیویشنل فورس کیا ہوتی ہے، دل کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ دونوں راستوں میں فرق ہے. ایک کی موٹیویشنل فورس ہے اللہ کی پہچان، اللہ کی آیات کو اپنانا،
اور ان کو اپنا کر اپنے آپ کو جھکانا، اس کے مطابق مولڈ کرنا، مسلم بن جانا. مسلم کی عربی میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا اونٹ جس کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے اس کو لے جائے، موڑ دے. تو وہ موٹیویشنل فورس جب اللہ کی محبت، اللہ کی آیات کو اپنایا جائے گا تبھی آپ کو مل سکتی ہے کہ آپ جہاں جہاں اللہ آپ کو موڑتے جائیں آپ مڑ جائیں اور سبیل و رشد کے اوپر چڑھ جائیں. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو دوسرا راستہ تو بہت آسان ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتے جاؤ. وہاں موٹیویشنل فورس دل کی خواہش ہے تو وہ تو بہت آسان ہے. پھر ایک اور بھی طریقے سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے سمجھے کہ جس کام کا انسان کو شوق ہوتا ہے نا، اس کو اس کام کو کرنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا نا. پیشن ہے، خود ہی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، آپ اپنے شوق سے لگے ہوئے ہیں. جس کام کا شوق ہے، جس کا ریوارڈ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں یہ کروں گی تو مجھے یہ ملے گا، اتنے تھیسس میں یونیورسٹی میں داخل کروں گی تو پھر مجھے ڈگری مل جائے گی، تو اچیومنٹ ہے بہت بڑی. تو آپ اس کے پیچھے دن رات لگے رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو، جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا یہ ریوارڈ ملے گا، شوق بھی آپ کو، تو آپ کا دل بھی لگ رہا ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو اس کو شوق بھی نہیں ہے، اور پھر کیا ہے آپ کو اس کا ریوارڈ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا، تو اس میں آپ کا کتنا کوئی دل لگے گا؟ سوچیں. وہ کام آپ کو نظر آئے گا، اس کی طرف آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو یہی حال ہے دنیا کے لیے کیے جانے والے کاموں کا اور آخرت کے لیے کیے جانے والوں کاموں کا. سبیل الرشد اس لیے عموماً نظر نہیں آتا اور دوسرا راستہ آسان نظر آ جاتا ہے، کیونکہ آخرت کا ریوارڈ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. ابھی فوراً تو نہیں نظر آ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. آخرت خیر و ابقا ہے. تو یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اور خیر ہے. تو بہرحال جو صحابہ کرام اجمعین تھے ان کو سبیل الرشد فوراً کیوں نظر آ جاتا تھا کہ وہ جیسے ہی جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کو تو جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی. کیوں نظر آ جاتا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں موٹیویشنل فورس اللہ اور رسول کی شدید محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہاں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ اللہ کی آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے: آیات کو جھٹلانے والے بجائے اپنانے کے، اور جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں. اور آج کل بھی آپ دیکھیں تو یہی دونوں وجوہات ہیں، جو تکبر کی یا سبیل الرشد کو نہ اپنانے کی. یہی دو وجوہات آج بھی ہیں: آیات کو جھٹلانا اور آیات سے غفلت. جو آج بھی اسی قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. جھٹلانا کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. حکم پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سمجھا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے جب اس پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو عملی طور پر آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. اور دوسرے جو غافل ہیں، اللہ کی آیات جان بوجھ کر غافل ہیں، پڑھتے ہی نہیں، علم حاصل ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آگے کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال. کن لوگوں کے؟ وہی آیات کو جھٹلانے ہی کی بات چل رہی ہے، اور کتنی دفعہ آپ پیچھے سے پڑھ چکے ہیں آیات کو جھٹلانے کا انجام. تو جن لوگوں نے اللہ کی اور آیات سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احکامات مراد ہوتے، تو جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہے؟ چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، جنرل بات کی جا رہی، کوئی یہود نصارہ، کوئی منافقین، کسی کو نہیں کہا جا رہا، وہ الذین، جو بھی ہیں، جس زمانے میں بھی ہیں، جس ایرا میں بھی پائے جاتے ہیں، جہاں بھی پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کذبو کیا آیات کو، اور اللہ سے ملاقات، جو آخرت کی ملاقات ہے، اس کو جھٹلا دیا. تو اس کا انجام کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے. جو کچھ بھی نیک عمل کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ عمل صالحہ، جو مقبول اعمال ہے، ان کی شرائط کو پوری نہیں کر رہے. سوچے نا، جب کوئی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا اور آخرت کی ملاقات کا انکاری ہو تو اس کے اعمال، جو عمل صالح کی شرائط ہے، اس کو پوری کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک، تو اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس کے. ہفتے اعمال کیا ہوتا ہے؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی بہت ضروری بات ہے سمجھنے کی. ہفتے اعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی برے عمل کی وجہ سے اچھے اعمال جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. جیسے شرک کی وجہ سے سب کرایا جو ہے کیا کرایا ضائع ہو جاتا. چاہے انسان نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، لیکن اگر خالص اللہ کے لیے نہیں کی، شرک کے ساتھ کی ہیں، تو کیا ہے؟
قرآن کہتا ہے حباب منصورہ کسرابن، یا وہ کیا ہے اس کی طرح غبار یا راکھ، یہ سب بن کے اڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جو بھی کہیں بھی ہیں، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حال یجزون، اور کیا وہ جزا پا سکتے ہیں، الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب اور کیا ان کو جزا مل سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ جو انہوں نے کیا ہے اسی کا بدلہ ملے گا، جو بو کر گئے ہیں وہی کاٹیں گے۔ گناہ معصیت کے کام کرتے رہے، آیات کو جٹلاتے رہے، تکبر کرتے رہے، ملاقات کا یقین نہیں تھا، تو ظاہر ہے پھر ان کو وہاں جا کے کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جو یہاں سے انہوں نے کمایا ہے، ہاں، برے اعمال کا برا نتیجہ ملے گا۔ تو دراصل بات یہ کہ روز آخرت جو یہ لقاء الآخرہ ہے نا، یہی اللہ سے ملاقات کا جو تصور ہے، وہ اللہ کی محبت کے ساتھ انسان کو سبیل الرشد کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ یہ ہے لب لباب، خلاصہ۔ ہاں، خلاصہ کیا ہے؟ جو آخرت کی ملاقات کو یاد رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور کھڑا ہونا ہے، جواب دہی ہے میری، اور اگر میں نے ناراض کر دیا تو میری ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو یہ ملاقات کا اللہ کے ساتھ تک جو تصور ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، وہ انسان کو سبیل الرشد پر رکھنے کا محرک ہوتا ہے، موٹیویشنل فورس ہوتا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے نا، اللہ سے ملاقات کا پختہ یقین ہوتا ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے، پختہ یقین کی بات کر رہے ہوں، ایمان کی بات نہیں کر رہی۔ جب پختہ یقین ہوتا ہے تو اس کو اپنے ہر وقت اعمال کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ جو آخرت پر ایمان ہے اور جو پختہ یقین ہے، اس میں فرق ہے۔ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں نا، آخرت پر ایمان رکھنا اور پختہ یقین رکھنا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن پختہ یقین کس کو تھا؟ صحابہ کرام اجمعین کو تھا۔ اس لیے جب وہ جہاد پر نکلتے تھے تو ان کو جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی، لٹرلی آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں ہیں، اور ان کے پر عذاب قبر وغیرہ وغیرہ جو بھی فضیلت ہے، اس وعدوں پہ ان کو یقین تھا، اس لیے ان کو جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ ہمیں کبھی جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی جب ہم نیک کام کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کا پختہ یقین نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ۔ کیونکہ اگر ہمیں پختہ یقین ہو تو آپ سوچیں، پھر تو ہم ہر وقت جنت میں جانے والے کام کرنے کی کوشش کریں گے نا، کہ نہیں؟ ہاں، اگر پختہ یقین ہو اللہ کے وعدوں کا تو کیا کریں گے آپ اور میں؟ ہر وقت جنت میں جانے والے کام کرنے کا خیال کریں گے، ہاں، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی تو فرق ہے ایمان میں، ایمان رکھنا جو آخرت کی ملاقات ہے اس پر، اور پختہ یقین رکھنا میں۔ پختہ یقین جو ہے پھر وہ اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں ہونے دیتا، اور ہر وقت اللہ کی جو رضامندی کے کام ہے اس پہ جما کے رکھتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا گیا وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، قوم موسیٰ اور بنا لیا قوم موسیٰ نے، بنی اسرائیل نے، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، من حلیہم، ان کے زیوروں میں سے، اجلن، ایک بچڑا، جسدن، جسم والا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی۔ اب اس میں ایک ورڈ ہے حلیہم، تو یہ جو حلی ہے نا، ہا لام یا، ہلیا کہتے ہیں زیور کو، اور جو یہ حلی ہے یہ اس کی جمع ہے، زیورات۔ اور اجلا بچڑے کو کہتے ہیں، گائے کے بچڑے کو، اور خوار کہتے ہیں گائے کی آواز یا بچڑے کی آواز کو۔ ٹھیک، اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ قوم موسیٰ نے بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو، انہوں نے بنا لیا ایک زیورات کو پگھلا کے جسم، یعنی ایک مجسمہ بنا لیا بچڑے کا، جو باقاعدہ طور پر جس کا جسم تھا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ادھر وہ وہاں پر چلے گئے تھے اپنے کوہ طور کو پر 40 دن کے لیے، اور کتاب لینے کے لیے، تو وہاں پر ان کو یہ جو پچھلی باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ سب ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا میں اس طرح دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک سبیل الرشد ان کو نظر آئے گا، ایک کو نہیں نظر آئے گا، یہ سب وہاں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا، بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جب مصر سے افراتفری میں نکلے تھے نا، تو اور کچھ تو نہیں لا سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے اپنے زیورات انہوں نے ساتھ اٹھا لیے،
تو جب آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ انہوں نے خلیفہ بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی قوم کی، اور ہدایت کی تھی کہ دیکھو خیال کرنا کہ فساد نہ کریں۔ کیوں ایسا کیوں انہوں نے کہا تھا؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ بت پرستی کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے راستے میں کیا کہا تھا کہ ہمیں ایسا معبود بنا دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ تم تو قوم تجہلون ہو، یہ حالت کی باتیں کر رہے ہو، تو وہ ان کو بنا کے گئے تھے ان کے اوپر خلیفہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام بے شک موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن ان کی شخصیت اتنی روب داب والی نہیں تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ نرم مزاج تھے، منکسر المزاج تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ادھر چلے گئے کوہ طور پر، من بعدہ فاتخذ قوم موسیٰ، انہوں نے کیا کیا، قوم موسیٰ نے ان کے جانے کے بعد زیورات میں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ یہ سامری جادوگر ایک بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا، موجود تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو شیطان نے اس پہ قابو کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو قابو کیا۔ اس نے کہا تم اپنے سارے زیورات لے آؤ، اور میں جو ہوں نا اس کو پگھلا کے تمہارے لیے بچڑے کی شکل بنا دیتا ہوں، تو تمہیں وہ معبود مل جائے گا۔ اس نے زیورات کو پگھلایا اور اس سے ایک ایسی شکل بنا دی جو واقعی اس کی شکل بچڑے کی طرح، اور لہو خوار، اس کے اندر آواز بھی آتی تھی، آواز ایسی آتی تھی کہ اس نے اس کو اندر سے نا اسپیس رکھا تھا، کھوکھلا رکھا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سامری نے اس کے اندر مٹی ڈال دی تھی، اور جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے گائے کی سی ملتی جلتی آواز آتی، اور سامری نے بنی اسرائیل کو سمجھا دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں کوہ طور پہ، پتہ نہیں کب آتے ہیں کب نہیں آتے، تو اب تم کیا کرو، تم فی الحال یہ تمہارا اصل معبود ہے اور تم اس کی عبادت شروع کر دو۔ اور زیادہ تر لوگوں نے فوراً اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ کیوں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس لیے شروع کر دی کہ یہ جو بات تھی ان کی خواہش نفس کے مطابق تھی نا، گمراہی کا راستہ تھا، سبیل الغی تھا، لیکن بنی اسرائیل کی خواہش نفس کے مطابق کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے سالہ سال فرعونیوں کے ساتھ رہ کے گائے کی پرستش دیکھی تھی، تو اب ان کے دل میں خواہش تھی، تبھی تو راستے میں بھی کہا تھا نا انہوں نے کہ ہمیں ایک معبود بنا دو جو ہمیں نظر آئے اور ہم اس کی عبادت کریں۔ تو یہاں بھی یہ راستہ جو ہے گمراہی کا تھا، لیکن خواہش نفس کے مطابق تھا، تو انہوں نے فوراً اس کو اپنا لیا، سبیل الغی کو۔ ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہ ان کو روکا نہیں تھا، ان کو بہت روکا، لیکن انہوں نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، کہ روکا تو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال ایک من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، علم یرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اس حرکت کے اوپر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہو کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، کہ وہ جو بچڑا ہے ان سے کلام بھی نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو رہنمائی کر سکتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بچڑے کو یہ نہیں کہتے کہ معبود بنا لیا، معبود بنانے کی بات کبھی آتی ہی نہیں، انہوں نے بنا لیا اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور اسی طرح آپ نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے معبود بنا لیا، معبود نہیں، انہوں نے بنا لیا اس کو، بس اتنا ہی کافی ہے، چھوڑ دیا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ تھے ہی بہت ظالم۔ تو سب سے پہلے تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھیے عقل کے اندھوں نے، اِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، کہ وہ ان سے نہ کلام کر سکتا ہے، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، نہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ یعنی ایک زبردست دلیل ہے کہ بجا نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے کسی کی بات کو، کسی کی حاجت کو، نہ ہی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں قرآن معبود کا ایک اسٹینڈرڈ یا معیار سیٹ کر رہا ہے کہ معبود کون ہے؟ جو انسان کی بات سنے، اس کو جواب دے، یعنی جواب دینے سے مطلب کیا ہے؟ قبول کرے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی ویسے آپ کو کوئی بول کر جواب تو نہیں دیتے، لیکن قبول کرتے ہیں نا، اور ہدایت کا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ہمیں راستہ۔ ٹھیک ہے، کتاب بھیجی ہے، ویسے بھی انبیاء بھیجے ہیں، انسان کی طبیعت میں ہے اچھائی برائی کا فرق۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یکلمہ، ان سے کلام نہیں کرتا، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی معبود ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ کے دل کی باتیں سنتے ہیں اور
اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی قبول کرتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ میں فرمایا گیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں اور ان کی سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں نے خود ہی سے ایک بنایا چیز اتخذوہ، اور اس کو بنا لیا انہوں نے، کیا بنا لیا ہاں؟ اس کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ہی ظالم، کیونکہ انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، شرک کیا نا، ان الشرک لظلم العظیم۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، کون گرائے گئے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ورعوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ قد دلوا، کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ولما سقط فی ایدیہم، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، اس کا معنی محاورے کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نادم ہوئے، شرمسار ہوئے۔ ہاں؟ تو کب شرمسار ہوئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، جب ان کو معلوم ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لعنت ملامت کی، تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، قد دلوا، تو انہوں وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قالو، وہ کہنے لگے بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، لئن لم یرحمنا، یقیناً اگر نہیں رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور نہ بخشش فرمائی ہمارے لیے، لنکونن، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، دنیا اور آخرت میں خسارہ پائیں گے۔ اور پھر ان کی جو توبہ تھی وہ بہت بڑی سزا کے ساتھ قبول ہوئی تھی، اور یہ ساری بات آپ کہاں پڑھ چکے ہیں؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 54 لکھ لیں، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو بچڑے کی پوجا کے سلسلے میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو جو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، دوسرے جو ہے خود نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے کون تھے؟ جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے۔ تو پھر جب انہوں نے معافی مانگی تھی تو وہیں پر بتایا گیا تھا کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، ایک سزا کے ساتھ قبول ہوئی تھی، کہ کہا گیا تھا کہ جو ایمان لانے والے تھے سچے اور جو روکتے بھی تھے وہ مشرکوں کو قتل کریں گے، اور پھر کہیں جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے معافی مانگی تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب پلٹے واپس آئے موسیٰ، اِلیٰ قَوْمِهِ، طور سے واپس آئے کتاب لے کے، غضبانہ، تو بہت غصے میں تھے، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں غضبان کا جو لفظ ہے، پہلے ورڈ دیکھیں، غضبان فعلان کے وزن پر صفت مشبہ ہے، مقاب، اور اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ، غضبان۔ اور آصفہ میں 2 معنی ہیں، سخت غصہ اور سخت افسوس، ٹھیک ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے طور سے تو سخت غصے اور افسوس میں تھے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ تم نے میری بہت ہی بری جو ہے وہ جانشینی کی۔ قال بئس ما خلفتمونی، بولے کہ کتنی بری ہے جو تم نے جانشینی کی میری، من بعدی، میرے بعد۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں کوہ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اطلاع دے دی تھی کہ تمہاری قوم جو ہے اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو لیکن جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا بنی اسرائیل کا، تو ان کو غصہ پھر ان کو دیکھ کر آیا کہ اچھا یہ اتنے برے کام کر رہے ہیں، تو سخت غصے اور افسوس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پہلے بھائی کو کہا کہ تم نے تو بہت ہی بری جانشینی کی میری۔ پھر کہتے ہیں اجلتم، کیا تم نے عجلت کی، جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے آنے میں، یعنی تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، میں تو احکامات ہی لینے گیا تھا کہ رب کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اتنی جو عجلت تھی کہ 40 دن بھی تم انتظار نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے ہی پہلے کہ احکامات تمہارے پاس آئیں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اتنی بڑی غلطی، 40 ڈیز تم انتظار نہیں کر سکے، اور تم نے عجلت میں اس کو معمول بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا۔ اور غصے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ القل الواح، اور انہوں نے ڈال دی تختیاں، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دی۔ وہ اخذ برأس اخیہ، اور انہوں نے پکڑ لیا سر کو
अपने भाई के, हारून अलैहिस्सलाम के। यजुर्रुहु, वो खींचने लगे उसको, इलही, अपनी तरफ। गुस्सा था। मूसा अलैहिस्सलाम वैसे भी गुस्से वाली, जरा रोबदार वाली शख्सियत थी। तो उन्होंने तख्तियां तो एक तरफ रख दी, गुस्से और अफसोस के अंदर सख्त दुख था। भाई के सर को पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया यानी। तो अब ये गुस्सा कोई भाई पर नहीं था, ये बनी इसराइल का शिर्क पर था कि ये क्या, मैं लेने गया था और इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया। तो हारून इस्लाम बहुत ही ठंडे मिजाज के आदमी थे, तो वो जवाब में क्या कहते हैं, वो उनके सर के बाल पकड़ के गुस्से में हिला रहे हैं। हारून इस्लाम कहते हैं, कालब न उम्मा, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे माँ जाए। बहुत ही प्यार से मुखातिब कर रहे हैं, नरमी के साथ। ये मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए मेरे माँ के बेटे, मैंने उन्हें बहुत समझाया था, ये नहीं कि मैंने समझाया नहीं था, मैंने इनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। इन्नल कौमस्तद अफूनी, लेकिन मेरी कौम ने तो मुझको कमजोर समझ लिया। यानी ये नहीं कि मैंने समझाया नहीं था, मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मुझे उस तरह का दर्जा न दिया और मुझे कमजोर समझ लिया और मेरी बात को माना नहीं। कुरान में दूसरी जगह आता है कि उन्होंने ये कहा था कि बनी इसराइल ने हारून अलैहिस्सलाम के, जब वो रोक रहे थे उनको शिर्क से, तो उन्होंने कहा था कि जब तक मूसा वापस नहीं आएंगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो उसी लिए वो बता रहे हैं हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को कि देखो, कौम ने तो क्या किया था कि इस्तद अफूरी, दोस्त से, कि मुझे उन्होंने कमजोर समझ लिया। वकादू, और करीब था कि यख्तुलूननी, कि वो कत्ल कर देते मुझको। इतना कमजोर समझ लिया कि अगर मैं उनको रोकता इस शिर्क करने से तो वो मुझे कत्ल ही कर देते। सूरह ताहा में भी आता है कि हारून अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे डर था, कि उन्होंने वहां पर एक और वजह बताई थी सूरह ताहा में, कि उन्होंने बताया था कि हारून अलैहिस्सलाम ने, कि मुझे ये डर था कि अगर मैंने इनको बहुत ज्यादा सख्ती से रोका शिर्क करने से, तो बनी इसराइल के अंदर तफरका पड़ जाएगा। यानी जो कामिल मोमिनीन है और जो शिर्क कर रहे हैं, उनके दरमियान तफरका बाजी ना हो जाए, तो इसलिए मैं सख्ती ना कर सका। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि उन्होंने तो मुझे कमजोर समझा, और इतना कमजोर समझा कि मुझे कत्ल करने की धमकी दे दी थी। हाँ, वकादू, और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। और बनी इसराइल से तो ये कुछ भी بعید नहीं था ना, आपको पता है उन्होंने बहुत सारे अंबिया का कत्ल किया। फिर मजीद हारून अस्सलाम कहते हैं, फला तुशमित, और ना तू खुश कर, बियल आदा, दुश्मनों को। मुझ पर दुश्मनों को खुश होने का मौका न दे। मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं हारून अलैहिस्सलाम। तुशमित का लफ्ज जो है ये शीन मीम ता से है, शमता। शमत के मतलब होते हैं शमतुन, किसी की मुसीबत पर खुश होना। और शमाततिल आदा के मानी होते हैं दुश्मन की मुसीबत पर खुश होना। तो यहाँ दुश्मन की ही मुसीबत की बात हो रही है, खुश होने की बात हो रही है, कि हारून अलैहिस्सलाम उनको क्या कह रहे हैं कि देखो, ये जो तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, मेरे सर के बाल पकड़ के मुझे हिला रहे हो, तो तुम ऐसा करके या दुश्मन को मुझ पर हंसने का मौका ना दो। यानी जो शिरक करने वाले हैं बनी इसराइल, वो मेरा मजाक ना उड़ाए, इनका क्या अशर हो रहा है, बड़ा हमें रोकते थे। और वला तजअलनी, और ना तुम बनाओ, माल कौम जालिम, ना तुम बनाओ मुझको माल कौम जालिमीन, जालिम कौम के साथ। यानी मुझे जालिम कौम के साथ शरीक ना करो। ये ना समझो कि मैंने उनको शिरक से रोका नहीं था, या मैं शामिल था, शामिल तो किसी हाल में भी नहीं था, यानी अंबिया तो शरीक हो ही नहीं सकते। ये ना समझो कि मैंने रोका नहीं था, मैंने उनको रोका भी था और हरगिज इजाजत भी नहीं दी थी, ना खुद शामिल हुआ था। हाँ, तफरका पड़ने की वजह से खामोश हो गया था। और यहाँ पर बहुत बड़ी एक लेसन मिल रहा है हमको कि तुश्मित भी अल आदाई, कि दुश्मन को के ऊपर जो है उसको हंसने का मौका न दे। सबक यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि किसी की भी मुसीबत पर, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसके ऊपर इंसान को खुश नहीं होना चाहिए। हाँ? ये खुश होना मना है ना। तो ये एक तिरमिजी की हदीस के मफहूम में आता है कि अपने भाई की मुसीबत पर खुश ना हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह उसे मुसीबत से निजात दे दे और तुझे गिरफ्तार कर दे। तो ऐसा भी होता है ना दुनिया में, बाज दफा होता है, किसी से ग्रीवेंसेस होती हैं, किसी से कोई इख्तलाफात होते हैं, तो कहते हैं अच्छा हुआ उन्होंने हमारे साथ ये किया था तो वो उसमें पड़ गए। तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही नापसंदीदा है। और हदीस क्या कह रही है कि अगर जिस कोई अपने भाई की मुसीबत पर खुश हुआ, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह उसे तो मुसीबत से निजात दे दे और तुझे गिरफ्तार कर दे।
بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. قالا کہنے لگے، قالا یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا اور داخل کر دے ہم کو فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو بہت سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. اور ہم بھی جو ہے وہ کیا ہے، اسم تفضیل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے ذرا بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو فوراً وہ دعا کر رہے ہیں، ازالہ کر رہے ہیں اپنی غلطی کا کہ اے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، اگر بھائی نے بھی کچھ تھوڑا کمی کوتاہی کر دی تو ان کو بھی بخش دے، اور جو میں نے ان کے ساتھ کیا اس کو وہ مجھے بھی بخش دے، دونوں کو بخش دے، اور ہمیں کہاں داخل کر، اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے سب رحمتوں میں. تو بہت ہی خوبصورت دعا کے ذریعے بھائی کی شکایت کا انہوں نے ازالہ کر دیا. شکایت ہی کی تھی نا انہوں نے. تو یہاں سے بھی ہمیں بہت سارے لیسن ملتے ہیں. نمبر 1 تو موسیٰ علیہ السلام کے رویے سے ایک مومن اور ایک داعی دین کی خصوصیات پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں روب داب والی تھی، اور ایک دائی میں یہ خوبی بھی ہونا ضروری ہے، ہاں، تاکہ لوگ اس کو کمزور نہ سمجھیں، اس افونی کا معاملہ نہ ہو کہ اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں وجیہن کا لفظ آیا ہے نا. وجیہن کون ہوتا ہے؟ ہاں، وہاں پڑھا بھی تھا آپ نے، جس کی شخصیت روب داب والی ہو کہ اس کے منہ کے اوپر جو ہے کوئی بھی کچھ کہہ نہ سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، بہت لنتا لہم تھے، نرم مزاج تھے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان کو روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو دونوں رویے نا، وہ ان دونوں رویوں میں انہوں نے غصہ کیا یا جو انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگ لی، یہ دونوں ان کے ایٹیچیوڈ میں ایک مومنانہ رویہ نظر آتا ہے. مثلا کیسے؟ انسان ہونے کے ناطے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کو بھی غصہ آ سکتا ہے اور داعی دین کو بھی آ سکتا ہے، خاص طور پر دینی حمیت کے طور پر آ سکتا ہے. یعنی دینی حمیت کیا ہوتی ہے کہ دین کے خلاف کوئی بات کرے تو دائی کو غصہ آئے گا نا، ظاہر ہے. لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہو، حقیقت واضح ہو، تو اللہ کا بندہ فوراً اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، دل میں کوئی غل کینہ وغیرہ نہیں رکھتا، اور یہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. خاص طور پر دین کا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی بدمزگی ہو جائے، تھوڑی سی بھی دل میں کوئی بال آ جائے، تو ان کو فوراً دلوں کو آپس میں صاف کر لینا چاہیے. یہ آپ کے لیے میرے لیے سبق ہے، ورنہ دلوں میں فرق کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، دنیاوی ہو سکتے ہیں، ساری زندگی ہو سکتے ہیں، دین کا کام دلوں میں فرق رکھ کے نہیں ہو سکتا. پھر مومنانہ رویہ یہ بھی ہے کہ جذباتی کیفیات کو زیادہ دیر اپنے اوپر طاری نہیں رہنا دینا چاہیے، حاوی نہیں کرنا چاہیے. چاہے خوشی ہو، غمی ہو، غصہ ہو، جو بھی ہو، اس کو جلدی کنٹرول کر کے اس سے باہر نکل آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پھر مقصدیت آپ کی متاثر ہوتی ہے نا. آپ غصے میں رہیں گے کسی کے اوپر تو پھر کیا ہوگا، آپ کا دماغ انہی میں الجھا رہے گا، اسی بات میں، اچھا اس نے یہ کیا، بڑا غلط کیا، اور آپ کا مقصد متاثر ہوگا، آپ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہی سوچ لیں، سوچ کے دیکھیں کبھی کہ آپ جس طرح توجہ سے پڑھتے ہیں، اگر کسی پہ غصہ آ جائے، کسی کی بات بری لگ جائے اور آپ اس کو دل سے نہ نکال پائیں، تو آپ کا مقصد متاثر ہوتا ہے. تو یہ سارے اسباق ہیں اس میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتخذوا العجل، پھر وہی بات ہو رہی ہے. دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، نہیں، غصہ ہے. کہا ہے جن لوگوں نے بنا لیا العجل، اجلے کو، بچڑے کو بس بنا لیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سینالہم، ان قریب پہنچے گا ان کو، کیا پہنچے گا؟ غضب، غضب پہنچے گا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وہ ذلہ، اور ذلت پہنچے گی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ کا غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہی سزا تھی جو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، کہ ایک تو ان کو غضب پہنچا اللہ تعالیٰ کا، اور رہتی دنیا تک کی رسوائی انہوں نے مول لی.
اور وہ کذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں تمام مفترین کو، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو۔ مفترین کون ہوتے ہیں؟ مفتر کی جمع ہے افطرا سے ہے۔ افطرا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ کوئی چیز گڑ کے اس کو خود سے افطرا کر کے اور نام اللہ کا لگا دو۔ تو اس لحاظ سے پھر مفترین کون کون ہوتے ہیں ذرا دیکھ لیں۔ نمبر 1 تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خود سے دین کے طریقے ایجاد کر کے اور نام اللہ کا لگا دیں۔ جیسے مشرکین نے کیا کیا تھا، حلال جانور تھے ان کے بارے میں شرک کیا، صاحبہ اور بحیرہ وغیرہ بنائے، سام اور حام پتہ نہیں کیا، اور کہہ دیا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ پھر برہنہ طواف انہوں نے خود ایجاد کیا تھا اور نام اللہ کا لگا دیا تھا۔ تو ایک تو یہ مفترین ہوتے ہیں۔ دوسرے مفترین وہ بھی ہوتے ہیں جو دین کے کام پر، دین کے نام پر ایسے کام کریں جس کی دین میں کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی بیس نہ ہو، کوئی قرآن و سنت صحابہ کے طریقے سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس طرح کے کام کریں اور اس کو صحیح سمجھیں، بلکہ ثواب کا باعث سمجھ کے کرتے رہیں اور اس کو دنیا میں پھیلاتے بھی رہیں۔ تو یہ کیا ہوئی؟ یہ سب کیا ہے جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے؟ دین کے نام پر ایسے کام کریں جس کی دین میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور غلط کام کر کے اسے صحیح بھی سمجھیں اور سمجھے کہ اس پہ بڑا نیکی کا کام ہے اور ثواب ملے گا۔ بدعت، میم بدعت ہاں تو ظاہر ہے۔ تو بدعت جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، کیا وہ مفترین والا کام نہیں کر رہے ہوتے؟ افطرا نہیں کر رہے ہوتے؟ جی جواب چاہیے۔ جی میم ڈیفینیٹلی جیسے جی نظر میم نہیں آ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود بالکل خود بالکل ساختہ دین بدعت۔ سازی بھی اس میں آئے گا نا۔ تو خود شریعت سازی ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر مفترین تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو حلال حرام کے حوالے سے شریعت سازی خود کرتے ہیں، کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے کہ جیسے جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، یورپ وغیرہ میں، وہ بہت آسانی سے چکن کو جو حرام ہے کچھ بھی ہے اس کو کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں چکن میں کیا حلال حرام، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ والذین، اب برعکس لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ والذین، وہ لوگ عملو جنہوں نے عمل کیے سیئات برے، پہلے تو برے عمل کر لیے انہوں نے، لیکن پھر کیا کیا، ثم تابو، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد برے عمل کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، فآمنوا، اور ایمان بھی لیا ہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، ان کاموں کو کرنے کے بعد، برے کام چھوڑنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، سچا ایمان لانے کے بعد، کیا ہے، لغفور رحیم، البتہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو کس کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے؟ جنہوں نے برے عمل کیے تھے لیکن پھر شرائط کے ساتھ توبہ کر لی اور ایمان کو اپنے پکا اور مضبوط کر لیا، شعوری ایمان بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم کب کہتے ہیں غفور الرحیم ہے؟ کچھ بھی کر کے الٹا سیدھا کرنے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ یہاں شرائط بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو برے کام اگر ان سے ہو جائے تو اس کے فوراً توبہ کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اور خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کو بھی اتنی سخت دنیاوی سزا دی گئی تھی، تو روایات کے مطابق، قرآن تو نہیں بتا رہا، کہ ان کی جو اخروی سزا ہے اس سے ان کو بری کر دیا گیا تھا، اللہ بہتر جانتے، واللہ عالم۔ اور سخت سزا دی کیوں گئی تھی؟ کہ انہوں نے 2 انبیاء ان میں موجود تھے، ان کے روکنے کے باوجود، ان کی موجودگی کے باوجود شرک کیا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سچی توبہ اور اپنی اصلاح اور پلٹنا، ایمان کو مضبوط کرنا، وہ یہ سب کچھ کرنے سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا انسان حقدار ہو سکتا ہے، مل سکتی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ولما، اور جب، سکتا، ٹھنڈا ہوا، ام موسیٰ سے الغضب، یہ سکتا کا لفظ ہے نا سکوت سے ہے، اور اصل میں سکوت کے معنی ہوتے ہیں کہ ترک کلام، خاموش ہو جانا، لیکن سکت الغضب جب آئے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے غصہ چھوڑ دینا، ٹھنڈا ہو جانا، غصے کا ختم ہو جانا۔ یہاں غضب آگے آ رہا ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہوا، ان کا غصہ ختم ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تورات کی
وہ تختیاں جو ہیں وہ پکڑ لی، دوبارہ اٹھا لی. وفی نسختہا، اور اس کے نسخوں میں. کس کے نسخوں میں؟ تورات کے نسخوں میں، اس کی تحریر میں، اس کے مضامین میں کیا تھا؟ ہدم، ہدایت تھی، ورحمہ، اور رحمت تھی. کس کے لیے؟ خاص طور پر للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، جو اپنے رب سے یرغبون، وہ ڈرتے ہیں. اب یہاں پر جو نسختی ہا کا لفظ ہے نا، وہ نسخ اس کا روٹ ہے، نسخ. ٹھیک ہے، نسخ کس کو کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا. لیکن جب نسخ الکتاب کا ذکر آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی کاپی کرنا. ٹھیک، نسخ الکتاب، کتاب کی کاپی کرنا. اور نسخہ کس کو کہتے ہیں پھر؟ وہ کتاب جس سے نقل کی جائے، کاپی کی جائے، نقل شدہ کتاب کو نسخہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا. اور نسختہا سے مراد تورات کی اصل تختیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور انہوں نے تختیوں کو اٹھا کے کیا کہ اس کی بہت ساری نقول بنوائی اور ان کو مختلف جو وہ تھے قبیلے تھے ان میں بانٹ دیا. اس لیے اب آپ کو اس کا نسخہ کا معنی بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس تختیوں کو اٹھایا اور اس کی جو اوریجنل جو کتاب تھی، جو تختیاں ملی تھیں، اس کو نقل کروایا. اس کو تختیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تورات کی جب تختیاں انہوں نے ایک طرف رکھی تھی تو کچھ وہ کریک ہو گئی تھی، کچھ ٹوٹ گئی تھی، تو اس کی انہوں نے نقول تیار کروائی، لکھوایا اس کو اور تمام قبیلوں میں بانٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تورات کے نسخوں میں، اس کے مضامین میں ہدایت تھی، رحمت تھی، لیکن خاص طور پر اس سے فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم لربہم یرہبون. رہبہ کون سے ڈر ہوتا ہے؟ جس میں احتیاط بہت زیادہ ہو. تو یہ جو ہے نا یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی اور ان کو فائدہ دیا جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں ایک کنیکشن یا آپ کہیں کہ گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، ہدایت، رحمت اور ڈر کا. اللہ کا ڈر انسان کے اگر اندر ہو نا، تقوی جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، تقوی جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جب ہدایت ملتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو پھر کنیکٹڈ ہے نا، ڈر، ہدایت اور پھر رحمت. ڈر ہوگا تو ہدایت پہ آئیں گے، ہدایت پہ آئیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی. لیسن یہاں پر کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو اس پر جلدی قابو پا لیتے ہیں، کچھ کو آتا ہے تو اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ جو غصے پر قابو پا لے. اور مومن کی تو خوبی یہی ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے نا، کاظمین الغیظ ہوتا ہے. غصہ آ بھی جائے تو اس کو پی جانے والے ہوتے. تو بہتر وہ ہے تو غصہ اگر آ بھی جائے تو مومنانہ رویہ اختیار کرے، کاظمین الغیظ کی خوبی اپنے اندر پیدا کرے اور غصے کو قابو کر کے اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے، مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. کیونکہ غصہ وہی بات ہے جیسے پیچھے ابھی میں نے آپ کو بتایا، انسان کو بے چین رکھتا ہے اور وہ اپنے کام پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غصے پر فوراً قابو پایا اور اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے. یعنی تورات کی تختیاں جو ان کو دی گئی تھیں، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے وہ ہو کر آئے تھے، اس کی طرف وہ متوجہ ہو گئے اور غصہ فوراً چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ غصے کو لے کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ یہ تو تم تو مشرک لوگ ہو، تم تو اب کبھی سدھر ہی نہیں سکتے، تو میں تمہیں اب نہیں بتاؤں گا. ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے غصہ چھوڑ کے اب مقصدیت کی طرف آگے کہ اب ان کو میں تورات میں جو احکامات ہے اس کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کروں گا. اور یہ بھی ایک دائی دین کی بہت بڑی خوبی ہے جو دائی دین میں ہونا چاہیے. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دائی سے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسا کر دیں، کچھ ایسا کام کر دیں، کچھ ایسی بات کر دیں کہ انسان ہونے کے ناطے دائی کو غصہ آ جائے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے فوراً اور اپنے مقصد پر توجہ رکھنا چاہیے. کوئی چیز پرسنل نہیں لینی چاہیے. دائی تو آپ نے ہر کسی نے بننا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز پرسنل نہیں لینی ہوتی آپ کو. اس میں آپ نے صرف اللہ کے لیے ہر چیز سے ہٹ کر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.